آج کی رات ایک عظیم ہستی کی شہادت ہوئی صحابہ میں سے، جن کا نام ہے علی بن ابی طالب۔ میں اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہوں، نہ کہ کسی اور کا، غلط بھی ہو سکتا۔ تمام صحابہ میں سب سے مظلوم ہستی علی بن ابی طالب، سب سے مظلوم ہستی، جن کی اولاد کا بچہ بچہ ذبح کر دیا، خود بھی شہید ہوئے اور آگے نسل بھی ساری ذبح۔ آج کی رات 21ویں روزے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا، شہید تو پھر 2 دن کے بعد ہوئے، موت تو 2 دن کے بعد واقع ہوئی، لیکن 21 کی رات تھی علی بن ابی طالب کہ جب اہل شام نے الگ حکومت اپنی قائم کر دی، حضرت علی کے مقابلے میں اپنی حکومت کا اعلان کر دیا تحقین کے فیصلے کے بعد، اور اس پر خوارج کی ایک جماعت بن گئی، الگ ہو گئے، جنہوں نے پھر بڑی خوفناک جنگیں کی، بڑے زمانے تک وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہے۔ تو 3 خارجی اکٹھے ہوئے کہ جتنا فساد ہے نا، اس کی جڑ ہے ایک عمرو بن عاص اور معاویہ بن ابی سفیان اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کو قتل کر دو، فتنہ ختم ہو جائے گا۔ تو عمرو بن عاص اس دن آئے ہی نہیں، وہ مصر کے گورنر تھے، فجر کی نماز میں، تو جو ان کی جگہ آئے وہ مارے گئے، شہید ہو گئے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے وار کیا، لیکن وہ سر سے پھسل کے کمر پہ جا کے لگا اور کمر چھل گئی، لیکن اللہ نے زندگی بچا لی۔ تو عبد الرحمن بن ملجم جس نے حضرت علی کو شہید کیا، یہ آیا ہوا تھا کوفے میں، تو لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ اس کے ارادے اچھے نہیں نظر آتے، تو اس کو ہم پکڑ نہ لیں۔ فرمان لے گئے تو مجھے پھر اللہ کی ملاقات کیسے ملے گی؟ میں تو تم میں نہیں رہنا چاہتا، میں تو اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی کے ساتھیوں نے بڑی بے وفائی کی، بڑی بے وفائی کی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں مظلوم ترین ہستی۔ بسر بن ابی ارطاط نے یمن پہ قبضہ کر لیا شام کے لشکر کی طرف سے، اور حضرت عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بچے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے، جیسے بکرا ذبح کیا جاتا ہے، آل رسول کے 2 بچوں کو۔ میں صنعاء میں اس مسجد میں گیا، وہیں ان کی قبریں موجود ہیں۔ تو حضرت علی بے قرار ہو کے نکلے کہ چلو اہل شام کے خلاف جہاد کریں، اور باہر شہر سے باہر جا کے خیمہ لگایا رات کو۔ صبح دیکھا تو ایک آدمی بھی نہیں آیا ہوا تھا، اکیلے تھے۔ تو پھر بڑے دکھی دل کے ساتھ واپس آئے اور اپنی داڑھی کو پکڑ کر کہنے لگے تو کب رنگین ہوگی؟ ایک دفعہ بیمار تھے تو کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے میری موت کا وقت آ گیا۔ میں نے کہا نہیں، تیری موت آئے گی جب اس خون سے یہ رنگین ہوگی، جب تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی رنگین ہوگی، اس وقت تیری موت آئے گی۔ تو اس جملے کو یاد کر کے کہتے تھے تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی۔ چونکہ ساتھی ساتھ چھوڑ گئے تھے، تو شدید قسم کی بے وفائی کا سامنا ہوا۔ پھر آگے نسل ذبح ہوا۔ آپ نے حضرت حسین کا کربلا تو پڑھا ہوا، لیکن میں نے جو گلدستہ اہل بیت کے بعد میں نے جب پڑھا تو جو اس کمبخت ابو جعفر منصور نے آل حسن پہ ظلم توڑے، اللہ میری ہچکی لگ گئی روتے روتے۔ کی ساری اولاد کو آخر میں پہلی دردناک سزائیں دی، دردناک سزائیں دی، اور پھر ان سب کو ایک کمرے میں بند کر کے چاروں طرف سے کمرہ ٹائٹ کر دیا، ہوا بند کر دی، گھٹ کے سارے شہید ہو گئے، اس کے تڑپ تڑپ کے سب اس میں شہید ہو گئے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں سب سے مظلوم ہستی ہیں علی بن ابی طالب۔ تو 21 رمضان کو فجر کی نماز میں اس نے آ کے جو وار وہ سیدھا سر پہ لگا تو سر پھٹ گیا، تلوار دماغ میں چلی گئی۔
شور مچ گیا، پکڑا گیا۔ اب دیکھنا حضرت علی کے اخلاق، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ حضرت زینب کو پتہ چلا تو وہ بھاگی بھاگی آئیں اور رونے لگی، واہ ابتا واہ ابتا۔ تو وہ کہنے لگا، وہ لوگ کو پٹی پٹی باندھنے لگے، تو وہ کہنے لگا ابن ملجم جتنی مرضی پٹیاں باندھ لو، اب یہ مر کے ہی رہے گا، اس تلوار کو 1 مہینہ زہر میں ڈبو کے رکھا ہے پھر وار کیا ہے۔ تو اس پر تو بڑے سے بڑے حلیم کو غصہ آ جانا چاہیے، وہیں اس کا قیمہ ہو جاتا۔ اور حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں، بھائی اس کے لیے نرم بستر بچھاؤ، اس کو گرم گرم کھانا کھلاؤ، اسے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پلاؤ۔ اگر میں زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کر لوں گا مجھے کیا کرنا ہے، اور اگر میں شہید ہو گیا تو پھر پہلی میری درخواست ہے کہ اسے معاف کر دیں۔ یہ بتانا چاہتا تھا، اسے معاف کر دیں، اور اگر اسے میرے بدلے میں قتل کرنا چاہو تو پھر اس کو تکلیف نہ دینا، بس ایک ہی وار سے اس کی گردن اڑا دینا، اسے تکلیف نہ دینا۔ اللہ۔ تو آج کی رات اس ہستی کی شہادت ہے، فجر کی نماز میں ان کا انتقال ہوا، جن کو میرے نبی نے ابو تراب کا لقب دیا کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ہے، تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہو۔ پھر آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا، فاطمہ تو میں یہ دونوں، حسن حسین، اور یہ جو سویا ہوا ہے، حضرت علی جاگے نہیں، وہ سوئے ہوئے تھے، یہ جو سویا ہوا ہے ہم پانچوں آخرت میں ایک ہی جگہ پر ہوں گے، اکٹھے ہوں گے۔ اسلام کی تاریخ انتہائی دردناک ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو ابن ملجم نامی بدبخت نے جو ہے وہ تلوار کا وار کر کے جو زہر میں بجھی ہوئی تھی شہید کیا ہے۔ تو یہ بغض اور دشمنی رکھنے والے لوگ تھے جو زمانے میں موجود تھے۔ ایک طرف ایسے تھے جو الہ اور معبود کہتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر لوگوں کی نظر سے چھپا کے بنائی گئی، اس ڈر سے کہ لوگ آپ کی قبر کو اکھیڑ نہ دیں، کیونکہ خارجی اس قدر جو ہے وہ زور آور ہو گئے۔ اسلام کی تاریخ دردناک ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جتنے دکھ مجھے دیے گئے کسی کو نہیں دیے گئے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کی شکست سے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ جو میں منصوبہ بندی کرتا ہوں نتیجہ یہ نکلے گا، میرا خیال ہوتا ہے یہ ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، ہوتا وہ ہے جو رب کو منظور ہوتا۔ اس لیے میں اپنے ارادوں کی شکست سے اپنے رب کو پہچانا۔ حضرت مولا کائنات زندگی گزارنے کا ڈھب، اسلوب اور طریقہ بتا رہے ہیں، سنو۔ فرماتے ہیں خالط الناس مخالطتاً ان متتم معہا بقو وان عشتم ہنو الیکم۔ لوگوں کے ساتھ ایسی زندگی گزارو کہ اگر تم مر جاؤ تو لوگ روئیں کہ کوئی قیمتی متاع کھو گئی، اور اگر تم زندہ رہو تو لوگ تمہاری صحبت کے مشتاق رہیں، تمہاری مجلس میں بیٹھنے اور تمہارے پاس آنے کی آرزو اپنے سینے میں رہے۔ مرو تو زمانہ تڑپے، تمہاری موت پہ لوگوں کے سینے میں دل دہل جائے، اور جیو تو لوگ تمہاری خدمت میں حاضر ہونا اپنے لیے ایک سعادت مندی سمجھے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ دشمن پر طاقت پانے والے کے لیے ایک نصیحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اذا قدرت علی عدوک فاجعل العفو عنہ شکرا للقدرت علیہ۔ جب تو دشمن پر غالب آ جائے تو دشمن پر غالب آنے کا شکریہ کیا ادا کرنا ہے۔ دشمن ایک بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن دشمن زیر دام آ گیا اور وہ تیرے قابو میں آ گیا اور اس کا سر تیرے پاؤں تلے ہے۔ اب اللہ کا شکر اس حال میں کہ مالک تو نے دشمن پر مجھے غلبہ دیا، طاقت دی، تو شکر کیا ہے؟ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں دشمن پر غالب آنے کا شکریہ یہ ہے کہ دشمن کو معاف کر دو۔ یہ بڑے لوگوں کا شیوا ہوتا ہے، جب دشمن قابو آ جائے تو پھر اس سے درگزر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی اس کرم نوازی کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ عمرو ابن عبد ود بہت بڑا پہلوان،
90 बरस की उम्र थी उस बदबख्त की जब ये मुकाबला हुआ है, लेकिन पूरे अरब में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि उससे मुकाबला कर सकता है। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा वो वाकया कि जब वो मुबारजत के लिए आया है कि है कोई जो मेरा मुकाबला करे, और जाहिर बात है कि उस वक्त जो है एक दफा सन्नाटा तारी हो गया। हजरत अली आगे बढ़े कि मैं मुकाबला करूंगा। वो हंसा, तुम मेरा मुकाबला करने आए हो, नाम क्या है? वो जो भी इस्तेहजा का अंदाज होता है। फिर उसने कहा कि मेरी ये आदत रही है कि मैं जब भी किसी से मुकाबला होता है उसकी 3 ख्वाहिशात में से एक जरूर पूरी करता हूं, जरा कहो तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? हजरत अली ने फरमाया, मेरी ख्वाहिश अव्वलीन यह है कि तुम ईमान ले आओ। ला हौल वला कुव्वत, उसने कहा इसका कोई सवाल नहीं। अच्छा, तो दूसरी ख्वाहिश यह है कि मैदान जंग से चले जाओ। वो हंसा, ये मेरे लिए कभी नहीं हो सकता। अब हजरत अली ने जो वार किया है ये उनकी जहानत और फतानत का भी एक बहुत बड़ा मजहर है। फरमाया फिर तीसरी ख्वाहिश यह कि आओ मुकाबला करो। उस पर वो भौचक्का रह गया कि मैं नहीं समझता था कि रूए जमीन पर कोई शख्स ये ख्वाहिश भी लेकर मेरे सामने आ सकता, और एक बार में खत्म हुआ हजरत अली के रजी अल्लाह ताला। अम्र इब्न अब्द वद, इसी तरह खंदक का मामला, कमूस का किला सबसे ज्यादा सख्त था, कुछ और जो गढ़ियां थी फतेह हो गई थी, वो था जो अड़ा हुआ था, वो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों अल्लाह ने फतह कराया। ए नबी, जरा अपने करीबी रिश्तेदारों को खबरदार कीजिए, उन तक दावत पहुंचाइए। तो 2 मरतबा खाने का एहतमाम करवाया और हजरत अली ही को हुक्म दिया, एहतमाम करो। 13, 14, 15 बरस का नौजवान जो है घर के अंदर रहता है, जाहिर बात है वही बंदोबस्त करेगा, वही जानवरों को ज़िबा करवाएगा, वही एहतमाम करेगा, खाना पकवाएगा। सारे बनी हाशिम जमा हो गए हैं। पहली मरतबा जमा हुए, हुजूर ने जब अपनी बात पेश की तो सब लोग हंसने लगे और उठ के चले गए, किसी ने जवाब ही नहीं दिया। दूसरी मरतबा फिर किया, फिर दावत खिलाई। अब मैं ये कहा करता हूं कि कुछ लोगों को शर्म आ गई होगी कि 2 मरतबा खाना खाया है तो अब कुछ तो इनकी बात सुन ले। तो आपने खड़े होकर जब दावत पेश की, सुन तो उन्होंने ली, लेकिन यह है कि उसके बाद सांप सूंघ गया सबको। बनु हाशिम है ये सब, इनमें जान लीजिए, ना हजरत अबू बकर बनी हाशिम में से है, ना हजरत उमर, ये बनु हाशिम में से नहीं है। हजरत हमजा भी होंगे, वो बनु हाशिम में से थे, लेकिन उनकी तवज्जो ही नहीं, गौर ही नहीं किया होगा उन्होंने, इसलिए वो 6 साल जाकर ईमान लाएंगे। लेकिन यह कि बनु हाशिम का पूरा खानदान जमा है, कोई टस से मस नहीं हुआ। खड़ा हुआ तो कौन? अली इब्न अबी तालिब। और उनके अल्फाज तारीखी हैं, अगरचे मैं उम्र में सबसे कम हूं, अगरचे मेरी आंखें दुखती हैं। यह आशोब चश्म का अर्जा मालूम होता है कि हजरत अली को बचपन से था, इसलिए कि फिर ग़ज़वा खंदक में भी इसका जिक्र आता है कि आंखें दुखती थी हजरत अली की। हुजूर ने अपना लाब मुबारक जो है वो लगाया था, लाब दहन, जो आब दहन, तो उससे आपको आराम हुआ था। तो ये उस वक्त भी आंखें दुख रही होगी। अगरचे मैं उम्र में सबसे कम हूं, अगरचे मेरी आंखें दुखती हैं, अगरचे मेरी टांगें पतली है, लेकिन मैं आपका साथ दूंगा। और पूरा मजमा जो है कहता लगाकर कि ये है दुनिया की तारीख बदलने का और तारीख का रुख बदलने का दाइया लेकर आए हैं और ये उनके साथी हैं। हंसते हुए लोग चले गए। ये वाकया आता है। या हिजरत की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर, उस वक्त हजरत अली की उम्र क्या होगी? 22 बरस, लगभग 22 बरस। उस नौजवान को अपने बिस्तर पर सुला कर गए। बाकी आपको इस पूरे दौर में हजरत अली नुमाया नजर नहीं आ सकते। क्यों नजर नहीं आ? इसलिए कि आपकी उम्र को पेश नजर रखिए। हजरत अली की शख्सियत के जौहर जो नुमाया हुए वो मदनी दौर में हुए। मदनी दौर का नुक्ता आगाज है ग़ज़वा बदर, उस वक्त थे 24 बरस के जवान, और उस वक्त जो भी हुआ है हजरत अली की शुजाअत का दौर हुआ आपको मालूम। और इसी तरीके से फिर सारे वाकयात मैंने बयान किए। इस फर्क को जरूर मलहूज रखिए। ये फर्क चूंकि हम अपने सामने नहीं रखते, लिहाजा बहुत सी चीजें जो है वो सही कॉन्टेक्स्ट में नहीं आती, सही उस पसमंजर में जमानी और जो मकानी एतबार से ये पूरा अगर पसमंजर सामने हो तो फिर वो नक्शा सामने आएगा कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु शाहकार रिसालत है। हुजूर की तरबियत, हुजूर का तज़किया, हुजूर की तालीम, इस सब का सबसे बड़ा मजहर सहाबा में वो हजरत अली है।